من له الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک اور امر کی جو کہ زیادت سید الشہداء سلام اللہ علیہ سے متعلق ہے کہ بہت زیادہ تاکید ہے کہ جب بالخصوص ہم سید الشہداء کی زیارت کے لیے جائیں تو ہمارا جو انداز ہے اور جو جانے کا طریقہ کار ہے وہ یکسر مختلف ہے باقی ائمہ کی زیارت سے. جس امام کی بھی زیارت کے لیے جاتے ہیں وہاں پہ کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں کی گئی کہ آپ نے کس انداز سے جانا ہے، کس لباس میں جانا ہے. لیکن بالخصوص سید الشہداء کی جب کوئی زیارت کے لیے جاتا ہے تو وہاں تاکید ہے کہ وہاں پہ کوئی مزیدار کھانے مت کھاؤ، مخصوصاً جب کربلا جاتے ہو. کوئی ایسا عمل نہ ہو جو کہ ٹکراتا ہو اس سوگ سے، اس اذا سے، جو اس پرساداری سے، کیونکہ آپ وہاں پرسہ دینے جا رہے ہوتے ہیں. ابھی جو ایک تھوڑا سا ہمارے کلچر تھوڑا چینج ہو رہا ہے کہ جو پہلے کا زمانہ شاید ہم نے نہیں دیکھا لیکن تھوڑا سا وہ اس کا اواخر کا حصہ جو ہم نے دیکھا کہ لوگ سادے جگہوں پہ رہتے تھے، سادے کھانے کھاتے تھے، زیارت کی اور چلے آئے. لیکن اب جس طرح سے وہ لیوش قسم کی زندگی وہاں گزاری جا رہی ہے یا ایسے ہوٹلز بنائے جا رہے ہیں، اس کا کوئی جواز کہ آدمی وہاں رہے اور سید الشہداء کی زیارت کرے، انسان کو خود شرمندگی فیل ہوتی ہے. جیسے میں نے کل ایک پرسوں کپڑوں کے حوالے سے ذکر کیا تھا، کیونکہ یہ سوچ کے جائیں کہ یہاں ہم فرصہ دینے آئے ہیں اور یہی انداز ہمارا جو ہے وہ خود بالخصوص ان خاص ایام میں، بالخصوص یہ پہلا جو عشرہ ہے اس کی بہت زیادہ کہ البتہ ہمارے گھروں میں کوئی اس کی حدیث یا روایت کوئی نہیں ہے، کوئی آپ یہ مت سمجھیے گا کہ میں کوئی حدیث آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں، یہ فقط عقیدت کی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ پچھلے زمانے لوگ ان دنوں مساجدوں پہ کوئی خاص چیز نہیں کھایا کرتے تھے، کھانے پینے میں احتیاط کرتے رہے. عام طور پہ جو تبرک آ گیا اسی پہ گھر والوں نے گزارا کر دیا وغیرہ وغیرہ، جو پرانے زمانے کے سلسلے تھے. اب ظاہری بات ہے کافی چیزیں چینج ہو گئی ہیں، اس طرح سے تو نہیں رہی باقی، لیکن کم از کم ہر اپنے عمل میں، ہر اپنے کام میں ان چیزوں کو خیال رکھیں کہ جس کے لیے ہم پرساداری کر رہے ہیں اس کی پرساداری کے تقدس پامال نہ ہونے پائے. صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. جس موضوع کو ہم نے لیا آغاز سے کہ ہم نے ہر اس چیز کو جو حق و باطل کے زمرے میں آتی ہے، حقانیت کے اور بطلان کے زمرے میں آتی ہے، جس کو کہ ہم یزیدیت، حسینیت بھی کہتے ہیں یا مختلف جو بھی ہم اس کا نام دینا چاہیں، کہ حسینیت وہی حقانیت کی بات ہے اور یزیدیت وہی باطل کی بات ہے، کہ پہلے دن سے جس چیز کو واضح کرتے چلے آ رہے ہیں. آج اس سلسلے کی جو کل تک ہم نے گفتگو کی تھی، قسمت کی بات کی تھی کہ جو حق ہوگا وہ جس کو فالو کرنا ہے ہم نے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ معصوم ہو. یہ کافی تفصیل سے کل گفتگو ہوئی جس میں معصوم کی ڈیفینیشن بھی آپ کی خدمت میں عرض کی گئی. اب اسی کے سلسلے کی ایک آخری جسے ہم کہتے ہیں تتمہ، بالکل آخری کا جو حصہ ہے وہ یہ کہ ہمارے ذہن میں ایک تصور پایا جاتا ہے اور بعض لوگ ہم پہ یہ اعتراض کرتے ہیں یا سوال اٹھاتے ہیں، اعتراض نہ ہو تو سوال اٹھایا جاتا ہے کہ بالخصوص اس آیت تطہیر کے حوالے سے کہ جو بھی آیت تطہیر میں لفظ استعمال ہوا ہے اہل بیت کا، تو جو بھی گھر میں ہوگا وہ سارے کے سارے معصوم ہیں، کیونکہ یہاں پہ اہل بیت ہے، وہاں پہ افراد معین نہیں ہیں، ماں سوائے اس کے کہ وہ احادیث میں ہم دیکھتے ہیں، احادیث میں ان افراد کا نام معین کیا گیا ہے، چاہے اہل تشیع کی کتابوں میں یا اہل سنت کی کتابوں میں متفق طور پر 5 سے زیادہ کوئی چھٹا آدمی نہیں، اس میں کوئی بحث نہیں. لیکن عام طور پہ پھر بھی سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اہل بیت سے تو سارے لوگ شامل ہیں. اہل بیت قرآن کی نظر میں فقط گھر میں رہنے والے کو نہیں کہا جاتا، حتیٰ اگر انسان کی اولاد بھی ہو تو قرآن کی نظر میں انبیاء کے گھرانے کے حوالے سے اس کو اہل بیت سے نکال بھی دیا جاتا ہے. اب اس کی مثال میں قرآن سے آپ کو کیا دوں؟ ہم تو قرآن کو فالو کر رہے ہیں نا، ہمیں تو اور کسی سے سروکار نہیں ہے
کہ دنیا کیا کہتی ہے. جب جناب نوح علیہ السلام کا وہ سلسلہ ہوا، وہ سارا واقعہ آپ کے ذہن میں ہے کہ پروردگار کے حکم سے انہوں نے وہ کشتی بنائی، اور اس کے بعد جب وہ سلسلہ شروع ہوا طوفان آنے کا، پانی کا، سیلاب کا، جو بھی تھا، تو اس کے بعد ہر ایک آدمی سوار ہوتا رہا. پروردگار نے کہا کہ تمہارا بیٹے نوح کو اجازت نہیں ہے. کس کے لیے؟ جو حضرت نوح کا جو بیٹا تھا اس کے لیے کہا کہ تمہارے بیٹے کو اس میں جانے کی اجازت نہیں ہے. پہلے تو وہ بیٹا یہ سمجھتا رہا کہ میں پہاڑی پہ چڑھ جاؤں گا، کہیں ٹاپ پہ چلا جاؤں گا، کسی ہل پہ چلا جاؤں گا، میری جان بچ جائے گی. لیکن جب یہ دیکھا کہ وہاں جان بچنے کا سلسلہ نہیں ہے، تو اس کے بعد پروردگار سے جناب حضرت نوح علیہ السلام نے درخواست کی تھا، نادى نوح ربہ ھذا ابنی من اہلی، یہ میرا بچہ میرے اہل میں سے، اس کی اجازت دے دیں. کیونکہ وہاں سب کی، جیسے میں نے ایک جملہ اکثر کہتا ہوں نا کہ اس فرش پہ بیٹھنے کی اجازت آتی ہے، ہر آدمی نہیں آ سکتا. اسی طرح سے اس کشتی میں بیٹھنے کی اجازت آئی تھی پروردگار کی طرف سے. کس کو اجازت ہے بیٹھنے کی، کس کو نہیں ہے؟ وہ جو بورڈنگ کارڈ ایشو ہوئے تھے وہ پروردگار عالم کی طرف سے ایشو ہوئے تھے کہ اس کشتی میں کون سوار ہوگا اور کون سوار نہیں ہوگا. تو وہی چیز جب جناب نوح کے بیٹے کا نام نہیں تھا، بالآخر باپ کی محبت ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام نے خدا سے ندا کی، ایک تو ہے نا درخواست کی، ندا کی، آواز لگائی کہ بھائی میرے بیٹے کو تو اجازت دے دیں. پروردگار نے کیا جواب میں کہا؟ انہ لیس من اہلک، یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے. یہ بیٹا جبکہ سوتیلا بیٹا نہیں ہے، ایڈاپٹڈ نہیں ہے، یتیم خانے سے اٹھا کے نہیں لائے تھے جناب نوح، کسی یتیم خانے سے اڈاپٹ نہیں کیا تھا، ان کا اپنا بیٹا تھا. لیکن اب پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ لیس من اہلک، یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے. اور اس کا ریزن بھی بیان کر رہا ہے پروردگار، سبب بھی بیان کر رہا ہے تمہارا بیٹا کیوں نہیں ہے. انہ عمل غیر صالح، کہ اس کا عمل اچھا نہیں ہے. تو اہل بیت میں بالخصوص جب کسی امام کے گھرانے سے یا کسی نبی کے گھرانے سے جب کوئی اپنے آپ کو جوڑتا ہے تو اس کے لیے پہلی بنیادی شرط کیا ہے؟ عمل صالح ہونا چاہیے. عمل صالح کا ہونا ضروری ہے، چاہے وہ سگا بیٹا بھی کیوں نہ ہو. لیکن اگر اس کا عمل اچھا نہیں ہے، اس کا کردار اچھا نہیں ہے، تو پھر اس بات کا اہل نہیں رہتا کہ وہ کسی نبی سے اپنے آپ کو نسبت ہے. سب بات پڑے محمد عالم. تو یہ بنیادی شرط ہے عصمت کی، بنیادی شرط ہے اس کی کہ جس کے دیکھ کر، جس صفات کو دیکھ کر ہم نے اس کو فالو کرنا ہے، اس کی ہم نے پیروی کرنی ہے. جناب نوح کا میں نے پہلے دن عرض کیا تھا کہ جناب نوح کے زمانہ وہ پہلا زمانہ آیا ہے جناب حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کہ لوگ مل کر رہنا شروع ہوئے. اس سے پہلے لوگ متفرق رہتے تھے، اسکیٹرڈ رہتے تھے، کوئی ایک اجتماعی زندگی نہیں گزارتے تھے. ایک دیہات کی ایک زندگی کب تشکیل پائی ہے؟ جناب نوح کے زمانے. اس کے بعد پھر اسی طرح سے چھوٹا چھوٹا گاؤں، دیہات، بستی ڈیولپ ہوتی چلی، شہروں کی شکل میں ہونا منعقد ہونی شروع ہو گئی. پھر اس کے بعد جو دوسرا دور آتا ہے، جو دوسرے نبی جن کا ذکر بہت زیادہ واقعات کے ساتھ نقل ہے، وہ ہے جناب ابراہیم علیہ السلام. کیونکہ ہر نبی نے اپنے زمانے کے باطلوں کو فیس کرتے کرتے لوگوں کو آئے جو باقاعدہ ایک تحریکیں، ایک مقابلہ، ایک جنگ، ایک جدال کی صورت جو اختیار کرتے ہیں، وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ. البتہ کوئی جنگ نہیں ملتی ہے ہمیں، کوئی جنگ کوڈ نہیں ہوئی، لیکن باقاعدہ پراپر جو ہے وہ ایک طرح سے مشاجرہ جسے کہتے ہیں، مناظرات ہوئے ہیں حاکم وقت کے ساتھ. جناب ابراہیم علیہ السلام کی عمر کافی طولانی ہے، لیکن ان کی زندگی کے ادوار کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں گے. ان کی زندگی کا جو دور ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کریں. ایک وہ وقت کہ جب وہ نبی نہیں بنے، یعنی وہ بعثت نہیں ہوئی، نبی نہیں بنے، یہ نہیں کہ وہ نبی نہیں تھے، جب ان کی بعثت نہیں ہوئی، بچپنے کا دور، ان کا اعلان نبوت نہیں ہوا، ایک وہ دور. دوسرا دور ان کا جو بابل میں جو انہوں نے گزارا، بابل جہاں پر ان کو آگ میں جلایا گیا، جہاں نمرود تھا، وہ والا دور. اور تیسرا وہ دور کہ جو کہ فلسطین سے اور بابل سے آپ ہجرت کر کے جو ہے وہ مکے تشریف لے آئے تھے. یہ 3 دور ہم اس کو رکھتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ بالکل دیگر انبیاء سے یکسر مختلف ہے. کہ جیسے کہ
جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مشہور ہو گیا تھا، پہلے سے لوگوں نے بتا دیا تھا بادشاہ کو، فرعون کو، کہ کوئی بچہ آئے گا جو تمہارے تخت کو الٹے گا. تو بنی اسرائیل کے یہاں جو بھی بچہ ہونے لگتا تھا اس کو مار دیا جاتا تھا. وہ انشاءاللہ بعد میں تفصیل سے بیان کریں گے. اسی طرح سے یہاں کے لیے بھی ملتا ہے کہ نمرود کو یہ خبر دے دی گئی تھی کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہیں چیلنج کرے گا تمہاری خدائی کو. کیونکہ نمرود اپنے آپ کو کیا کلیم کرتا تھا کہ میں خدا ہوں. خالی بادشاہ نہیں تھا، طغیانگر نہیں تھا، بت پرست نہیں تھا، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا. تو دیکھو تمہاری خدائی کو چیلنج کرے گا، تمہارے خدا ہونے کو چیلنج کرے گا، تو لہذا بہت زیادہ کڑی نظر رکھی جاتی تھی. تو پروردگار نے جب کسی کو بچانا ہوتا ہے تو اس انداز سے بچایا جناب ابراہیم کی ولادت کہ ان کی زندگی کے اوائل کے 13 سال ایک غار میں گزرے. سورہ انعام کی جو آیات ہیں 74، 75، 76 یہ آیتیں آپ جا کے پڑھیں. 74، 75، 76 سورہ انعام میں ہیں. تو وہ اس میں پورا واقعہ لکھا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اوائل کے یعنی شروع کے 13 سال کہاں گزرے؟ ایک غار میں، کیو میں، ایک غار میں ان کی زندگی گزری. ظاہر بات ہے جب غار میں زندگی گزار رہے ہیں تو وہ شہری زندگی سے آشنا نہیں ہے کہ باہر کیا ہو رہا ہے. وہ ان کی حفاظت کے تحت ان کی والدہ وہاں رہی 13 سال تک تاکہ بچہ محفوظ رہ سکے. اب جب کہ جناب ابراہیم علیہ السلام 13 سال کی عمر میں باہر آئے تو وہاں پر لوگوں کے مختلف خدا تھے. جیسے ہمارے یہاں مختلف خدا ہیں، ہمارے یہاں بھی تو خدا مختلف ہیں. ہمارے یہاں کوئی سیاستدان ہمارا کبھی خدا ہوتا ہے، کبھی پیسہ خدا ہوتا ہے، کبھی پوسٹ خدا ہوتی ہے، کبھی سسرات بھی خدا ہو سکتا ہے. تو مختلف ہمارے خدا ہیں. ہم نے لوگوں کے مختلف اپنے بت بنا رکھے ہیں، اپنے اپنے ٹارگٹ ہیں کہ جس کی بنیاد پہ ہم نے اپنے اپنے خدا چنے ہوئے. اس زمانے میں لوگ باقاعدہ عبادت کیا کرتے تھے. کن کن کی؟ ایک تو نمرود جو کہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اس کی بھی عبادت ہوتی تھی. اس کے علاوہ مختلف بت ہوا کرتے تھے. بتوں کی بھی کیٹیگریز ہوتی تھی. جیسے آج بھی آپ دیکھیں ہندوؤں میں پیسے دینے والا بت کوئی اور ہے، برائی دینے والا بت کوئی اور ہے، اچھائی دینے والا بت کوئی اور ہے، وغیرہ وغیرہ. ہر بت کی ایک اپنی کیٹیگری ہے. اسی طرح سے وہاں پہ مختلف بت ہوا کرتے تھے. اس کے علاوہ اس زمانے میں کیا چیزیں رائج تھی جن کی عبادت تھی؟ اس میں ستارے تھے، ستارے پرست لوگ اور تھے. پھر چاند کی پرستش کرنے والے اور تھے، سورج کی پرستش کرنے والے اور تھے. البتہ آج ان میں سے سارے تو نہیں رہے لیکن بعض لوگ جیسے آگ کی پرستش کرنے والے پارسی آج موجود ہیں. اسی زمانے میں یہ مختلف لوگ مختلف لوگوں کی پرستش کیا کرتے تھے، مختلف چیزوں کی. یعنی ان کو خدا مانتے تھے، ان کے ذریعے اپنی دعائیں اور مددیں مانتے تھے. جیسے آج ہم کسی جگہ جا کے کسی حرم میں منت مانتے ہیں کہ یہ کام ہمارا ہو جائے، یا یہاں بیٹھ کے منت مانتے ہیں کہ ہمارا یہ کام ہو جائے، ہم زیارت کریں گے وغیرہ وغیرہ. ان کی منتیں کیا ہوتی تھیں؟ اپنے ستاروں سے مدد مانگ رہے ہیں، چاند سے مانگ رہے ہیں، سورج سے مانگ رہے ہیں، بتوں سے مانگ رہے ہیں. یہ اس زمانے میں دین اس قسم کا رائج تھا. اب جناب ابراہیم علیہ السلام نے تمام دین کو ختم کرنا ہے، تمام دین کو ریجیکٹ کرنا ہے کیونکہ اللہ کے نبی ہیں. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی سلوگن اور نعرہ تو وہی ہے قولوا لا الہ الا اللہ. ایک ہی نعرہ ہے جو شروع سے چلا آ رہا ہے، اسی کو لے کے آگے بڑھنا ہے انہوں نے. تو جب آپ غار سے باہر نکلے تو ستاروں پہ نظر پڑی اور اس انداز سے جسے ہم عربی میں کہتے ہیں کہ ایک استفہامی یعنی ایک چیز کو سمجھانے کے لیے بعض ہم سوال کرتے ہیں نا، ارے بھائی کیا ہو گیا ہے. مثلا کسی کو اگر ہم نے کہنا ہے کہ بھائی تم کوئی بے عقلی کی بات کر رہے ہو تو ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ بھائی کیا دیوانے ہو گئے، یعنی سوال کیا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ واقعی دیوانہ ہو گیا، لیکن ایک استفہامی سوال اس انداز سے کیا جاتا ہے کہ سامنے والے کو سمجھایا جائے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مت کہے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو ربی کہہ دیا، یہ سورج کو ربی کہہ دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آئے ان ستاروں کو دیکھا، پھر اس پر کہا کہ یہ تو بڑی زبردست چیز ہے، ہادہ ربی. تھوڑی دیر میں جب چاند اپنی آب و تاب کے ساتھ روشن ہوا تو ستارے مان پڑ گئے. جب لائٹ پولوشن ہوتی تو ستارے نظر نہیں آتے نا، ستارے اندھیروں میں زیادہ نظر آتے ہیں. ستارے بدھم ہو گئے، ان کی لائٹ ان کی روشنی کم ہو گئی، چاند زیادہ واضح نظر آنے لگا. کہا کہ نہیں ستارے تو نہیں ہو سکتے، وہ تو چلا گیا، ڈم ہو گیا ہے وہ تو. اب کیا ہے، یہ چاند جو ہے یہ میرا ہادہ ربی، یہ چاند میرا رب ہے.
پھر رات کا وقت گزرا، صبح ہونے لگی، چاند بھی چلا گیا، سورج نکل آیا. کہ بھائی جو چاند چلا گیا، جو آنے جانے والا ہے، یہ تو میری ہدایت کر ہی نہیں سکتا. جو وقتی طور پر آئے، وقتی طور پہ چلا جائے، تو اس سے میری ہدایت نہیں ہو سکی. ان آیات کو جا کے دیکھیں، بہت طولانی آیات ہے. چاند بھی چلا گیا، سورج آ گیا. کہا چاند تو میرا رب نہیں ہو سکتا. سورج کو دیکھا، کہا یہ تو اس سے بھی زیادہ اسٹرانگ چیز ہے، اس سے بھی زیادہ قوی چیز ہے، اس کی لائٹ تو بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. کہا ہاذا ربی. اب یہ لوگوں کو سمجھانا چاہ رہے ہیں. اس لوگوں کے اگر ڈائریکٹ جا کے ان کو سوال کریں گے کہ بھئی تمہارا یہ چاند غلط ہے، یہ سورج غلط ہے، یہ ستارے خدا ماننا غلط ہے، وہ نہیں سمجھ میں آتا. جب سورج بھی شام کا وقت ہو، سورج بھی جب غروب ہونے لگا، تو کہا کہ یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض وما انا من المشرکین. اس کے بعد یہ آیت کا آخری حصہ. اور پھر اس کے بعد جناب موسیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کو جب یہ بتایا کہ بھئی نہ تمہارا ستارہ خدا ہو سکتا ہے، نہ چاند خدا ہو سکتا ہے، نہ سورج خدا ہو سکتا ہے، اس کے بعد یہ لوگوں میں بات پھیلنا شروع ہو گئی. جب پھیلنا شروع ہوئی، یہ بات نمرود تک پہنچی. نمرود کو جب خبر ملی یہ ساری باتوں کی، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ظاہر بات، اس نے کہا کہ تو میری حکومت کو خطرہ آ رہا ہے. پھر وہاں سے باقاعدہ دشمنی کا آغاز ہوا. نمرود نے بلایا دربار میں. دربار میں بلانے کے بعد نمرود نے کہا یہ تم نے کیا نئی نئی باتیں نکالی ہوئی ہیں، کیونکہ اس سے پہلے ایک اور واقعہ ہو چکا تھا. مطلب وہ ذکر کرتے چلیں. وہ واقعہ کیا ہوا تھا؟ سوال پڑھے محمد آل محمد. یہ تمام جو واقعات سنانے کا مقصد کیا ہے کہ کس طریقے سے دین کو ڈیفینڈ کیا ہے، کس طریقے سے لوگوں کو سمجھایا ہے، کس طریقے سے لوگوں کو بتایا ہے کہ ہم نے خدا کی پرورش کرنی ہے، خدا کی ہم نے اطاعت کرنی ہے. اس چیز کو لے کر کس طرح سے انبیاء یہ کے بعد دیگرے اس چیز کو ہم تک سمجھاتے رہے اپنے زمانے کے لوگوں کو ان کی عقل کے مطابق. ایک دفعہ یہی ہوا کہ ان کے جو چچا تھے جناب ابراہیم علیہ السلام کے، ان کا نام تھا آزر. ان کا پیشہ کیا تھا؟ بت بنانا. ان کا پیشہ کیا تھا؟ بت بنانا. بت بنا کے وہ بیچا کرتے تھے، یہ ان کا پیشہ تھا. ایک دفعہ یہی ہوا کہ جناب آدر کے ساتھ بھی ان کا مشاجرہ ہوا. جناب آدر کو کہا کہ میں تو آپ کو ظالمین میں سے دیکھ رہا ہوں، آپ کو اور آپ کی قوم کو ظالمین میں سے دیکھ رہا ہوں، گمراہوں میں سے دیکھ رہا ہوں. خیر وہ ان کا ایک دفعہ ختم ہو گیا مسئلہ. پھر دوسری دفعہ جب تمام شہر کے لوگ ایک عبادت کی غرض سے، ایک کام سے، اپنے ایک ان کا فیسٹیول تھا جس کی وجہ سے وہ سارے لوگ شہر سے باہر گئے. جناب ابراہیم علیہ السلام کو یہ موقع ملا کہ تمام بتوں کو توڑ دیا جائے. آپ نے تمام بتوں کو توڑا، اور توڑ کے جو ہتھوڑی تھی، جو ہیمر تھا جس سے توڑا گیا تھا، وہ بڑے بت کے کندھے پہ لٹکا دیا. جب واپس آئے لوگوں نے سوال کیا کہ بت کسے توڑے؟ تو یہاں پہ سوائے ابراہیم کے تو کوئی نہیں تھا. سوائے ابراہیم کے یہاں تو کوئی نہیں تھا، یقیناً ابراہیم نے توڑا. یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو جب بلایا گیا تو آپ نے جواب میں کیا کہا؟ کہا کہ جس کے کندھے پہ یہ ہتھوڑا رکھا ہوا اسی نے توڑا، کو اس سے پوچھ لو جا کے. یقیناً ان کے پاس جواب نہیں تھا. ان کو پتا تھا کہ یہ بت بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، سننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے. اس طرح سے انہوں نے اس نظریے بت پرستی کو باطل قرار دیا. اس طرح سے نظریے اس بت کی عبادت کو کس طرح سے، کس انداز سے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہمیشہ سے تمام انبیاء میں بہت زیادہ حاضر جواب کہا گیا ہے. یعنی جتنے ان کے مباحثے ہوئے ہیں، جس طرح سے انہوں نے جوابات دیے ہیں، باقاعدہ لکھا گیا ہے کہ جتنے زیادہ حاضر جواب یہ تھے، جیسے بعض لوگ ہوتے نا بہت زیادہ تیز ایک دم جواب دینے میں، اسی طرح سے جناب ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ حاضر جواب تھے باقی انبیاء میں. یہ ایک ہو گیا. پھر اس کے بعد جب یہ سارے واقعات نمرود تک پہنچتے رہے، اب نمرود کو فکر لگ گئی. نمرود نے کیا کہا؟ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا، اور نمرود نے کہا یہ کیا تم نے نیا کہانی چلا رکھی ہے خدا کی؟ خدا تو میں ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ سورہ بقرہ کی 258 آیت نمبر ہے، اور یہ اس کے آگے پیچھے 2-3 آیتیں ہیں، اس کو دیکھیے گا. وہاں پہ کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام سے خدا نے، وہ نمرود نے سوال کیا
کہ تمہارا خدا کیا کرتا ہے، کیوں تم اس کو خدا کہتے ہو؟ جناب ابراہیم نے جواب دیا کہ میرا خدا زندہ کرتا ہے، مردہ کرتا ہے لوگوں کو۔ نمرود نے کہا یہ کون سی بات ہے، یہ تو میں ہی کرتا ہوں، یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، مارنے والا۔ تو کیسے تم مارتے ہو؟ کہا میں اس طرح سے مارتا ہوں کہ میں لوگوں کو جیل میں ڈالتا ہوں، لوگوں کو پھانسی دیتا ہوں، لوگوں کو قتل کرواتا ہوں، تو مارنے کا اختیار تو میرے پاس بھی ہے، تمہارے خدا کے پاس کیا کمال ہے؟ یہ نمرود کا کیا جواب تھا کہ لوگوں کو مارنے کا اختیار تو میرے پاس بھی ہے، میں ہوں خدا، تمہارے خدا کے پاس کیا چیز ہے؟ اب ابراہیم علیہ السلام نے اس کو یہاں تک لے کر آئے، کہا ٹھیک ہے، تمہیں اگر مارنے کا اختیار ہے تو میرا خدا جو ہے وہ سورج کو مشرق سے نکال کے مغرب میں غروب کرتا ہے، تم ایسا ایک دن کرو کہ تم اپنے سورج کو مشرق کے بجائے مغرب سے نکال کے مشرق میں غروب کر دو۔ نمرود کے بعد کوئی جواب ہے؟ اس کو پتا ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں تھا، بقول قرآن وہ مبہوت ہو گیا، یعنی خاموش ہو گیا، اس کے بعد کوئی جواب نہیں رہا۔ اب یہ جب سلسلہ آگے بڑھتا رہا تو پھر ایک بات طے کی کہ اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو باقاعدہ راستے سے ہٹایا جائے۔ راستے سے ہٹانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مار دیا جائے یا مروا دیا جائے۔ اب نمرود نے حکم دیا کہ جی باقاعدہ آگ جلائی جائے، منجنیق بنائی جائے۔ البتہ یہ علاقہ جو ہے وہ تھوڑا سا اختلافی ہے کہ بابل کا علاقہ کہ جہاں پر یہ ہوا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کربلا نجف سے جب آپ جا رہے ہوتے ہیں، یا اگر کربلا سے نجف کی طرف جا رہے ہیں تو رائٹ سائڈ پہ اندر کی طرف جا کے پڑتا ہے۔ اب پتہ نہیں ہے یا نہیں، یہ تاریخی باتیں ہیں، اب کہاں پر ہے، یہ فلسطین کے پاس ہے، یہ شام کے کوئی علاقے میں کہا جاتا ہے کہ یہ علاقہ وہاں موجود ہے، واللہ عالم بالصواب۔ بہرحال بہت بڑی طولانی ایک آگ جلائی گئی۔ اس آگ کے نزدیک کوئی جانے کی جرات نہیں کر رہا تھا، منجنیق کے ذریعے جو ہے وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا گیا۔ وہاں پہ کیا ہوا؟ پروردگار نے حکم دیا اس آگ کو کونی بردن یا نارو کونی بردن و سلام۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ آگ جو ہے وہ ٹھنڈی ہوگی۔ آگ کی تاثیر کیا ہے؟ جلانا ہے، گرم ہے۔ آگ کی تاثیر، وہ آگ کی اتنی شدت تھی کہ کوئی قریب نہیں جا رہا تھا کہ جا کے ابراہیم علیہ السلام کو اس میں دھکا دے دے، اتنی کوئی اس میں جرات نہیں تھی، اتنی آگ کی شدت زیادہ تھی۔ لیکن اس آگ کو پروردگار عالم نے اس ولایت تکوینی جسے ہم کہتے ہیں کہ جو اس کی خاصیت ہے آگ کی، کہ جو لوگوں کو جلانے کی خاصیت ہے، وہ اس کی خاصیت سلب ہو گئی، اور جناب ابراہیم علیہ السلام صحیح و سالم رہے، اس آگ میں سے سالم باہر آ گئے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ یہ تمام واقعات جو تقریباً آپ لوگوں نے سنے ہوں گے، صرف اس کو سنانے کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ جن کی ہم پیروی کر رہے ہیں ان کا سلسلہ نسب کہاں سے چلا آ رہا ہے، ان کا سلسلہ نسب کہاں سے چلا آ رہا ہے۔ اب بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ تیسرا مرحلہ جناب ابراہیم کی نبوت کے زمانے کا کیا ہوا کہ جب انہوں نے اپنی دوسری شادی کی، جو کہ ان کی کنیز تھی سارہ، نہیں سارہ ان کی پہلی زوجہ تھی، دوسری تھی ہاجرہ، جس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ بیویوں میں جو مسائل ہوتے ہیں وہ آج بھی ہیں، جناب نبی کے گھر میں بھی وہ جو نقل ہوتے ہیں کہ وہ حسد کا مسئلہ ہو، یہ اس قسم کی جیلسیز ہوئی، تو جناب ابراہیم علیہ السلام مجبور ہوئے کہ جناب ہاجرہ کو اور جناب اسماعیل کو لے کر مکے آ جائیں۔ مکے میں آ کر آپ نے ان کو یہاں چھوڑا، اور پھر اس کے بعد کے جو واقعات ہیں کہ جو آج حج جو ہم لوگ کرنے جاتے ہیں، جس کو ہم سنت ابراہیمی کہتے ہیں، وہ تمام جو اعمال ہیں اکثر یہ وہی اعمال ہیں جو جناب ہاجرہ اور جناب اسماعیل علیہ السلام سے متعلق تھے۔ تھوڑا بہت طواف وغیرہ اس میں اور چیزیں ایڈ ہو گئی ہیں، لیکن زیادہ تر اعمال جیسے صحیح ہے صفا مروہ کے درمیان، یا مثال کے طور پر باقی کچھ اعمال جو ہیں قربانی کرنا، یہ وہ تمام اعمال اسی وقت سے لیے گئے۔ تو یہ اس چیز پہ نہیں ڈالنا جہاں سے میں نے کل اپنی بحث کو ختم کیا تھا، اور شروع میں نے اشارہ کیا عصمت کی۔ اب یہاں پہ بھی ایک اور مسئلہ عصمت کو مطرح کرنا ہے آپ کے سامنے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی نبوت اس عروج پہ پہنچ گئی، ان کی اولادیں بھی ہو گئیں، لوگ ان کو مان بھی لیے گئے، نمرود بھی ختم ہو گیا، دنیا سے ہٹ چکا ہے، جا چکا ہے، اس وقت دین پاورجا ہو چکا ہے، شریعت آ چکی ہے۔ سب سے پہلے باقاعدہ شریعت
شریعت ابراہیمی آئی ہے. اس سے پہلے باقاعدہ شریعت نہیں تھی, یعنی قانون نہیں آیا تھا. پہلی دفعہ جب شریعت آئی ہے جس میں قانون آیا ہے, حلال و حرام کے حکم بیان کیے گئے ہیں, جائز ناجائز کی باتیں کی گئی ہیں, پہلی دفعہ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ احکامات آئے. اس سے پہلے کے احکامات نہیں ہے. پہلی شریعت جو پروردگار کی طرف سے آئی ہے وہ جناب ابراہیم کے زمانے میں آئی ہے. جب تمام چیزیں نافذ ہو گئیں, سب کچھ سیٹل ہو گیا مسئلہ, پروردگار نے جناب ابراہیم سے کہا انی جاعلک للناس سے اماما, میں نے تمہیں لوگوں کے لیے امام بنا کے قرار دیا ہے. امام بنائے. اب اس پر جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً ہی پلٹتے ہوئے پوچھا کہ یہ آپ نے مجھے تو بنا دیا, قال من ذریتی, میری اولاد میں سے بھی کسی کو ملے گا درجہ, میری اولاد میں سے بھی یہ کسی کو امامت کا سلسلہ ملے گا نہیں ملے گا, یا اخصی مجتمع محدود ہے. تو وہاں پہ پروردگار عالم نے ایک قانون بتایا, ایک کرائٹیریا دیا کہ یہ امامت, یہ ولایت, یہ خلافت انی لا ینالو اہدیت ظالمین, یہ ظالم کو عطا نہیں ہو سکتی. یہ امامت کا درجہ جو ہے یہ کسی ظالم کو نہیں مل سکتا, کسی غیر عادل کے پاس یہ چیز نہیں جا سکتی. اچھا, یہ تو آیت آپ نے سنی ہوئی ہے. اس آیت کو کہ ظالم کو امامت نہیں ملے گی, یعنی معصوم ہونا چاہیے اس کو اگر ہم 4 حصوں میں تقسیم کریں, لیکن جمع تفریق کرتے ہیں نا جب کسی کو, کہ جتنے اس کے پاسبلٹیز ہوتی ہیں, جتنے احتمالات ہوتے ہیں, اس کو سب لکھ لیے جاتے ہیں. اس آیت کے 4 معنی کر سکتے ہیں ہم. اس آیت کے حد اکثر میکسیمم 4 معنی ہم کر سکتے ہیں اس آیت کے. کیا معنی ہوں گے؟ پہلا معنی یہ ہے کہ جو پہلے بھی ظالم تھا آج بھی ظالم ہے, وہ اس آیت سے خارج ہو گیا. جو پہلے بھی ظالم تھا آج بھی ظالم ہے, وہ اس آیت میں شامل نہیں ہے. اچھا, جو پہلے اچھا آدمی تھا, عادل تھا, آج ظالم ہو گیا, وہ بھی اس آیت میں شامل نہیں ہے. جو پہلے اچھا تھا آج ظالم ہے, وہ بھی اس آیت میں شامل نہیں ہے. اب 2 صورتیں اور آ جاتی ہیں. وہ صورت کیا ہے؟ ایک صورت یہ ہے کہ جو پہلے ظالم تھا آج اچھا ہو گیا ہے, جو پہلے ظالم تھا لیکن آج اچھا ہو گیا ہے. اور چوتھی صورت کیا ہے؟ جو پہلے بھی اچھا تھا آج بھی اچھا ہے. تو یہ آیت فقط کس کو نکال رہی ہے؟ آیت کس کو خارج کر رہی ہے؟ اس تیسری صورت کو, کہ جو پہلے ظالم تھا آج اچھا ہو گیا ہے. تو کہیں جو بعد میں آنے والے یا مکے کے بعد کے مسلمان یا مکے میں ہونے والے مسلمان, یہ ان تمام لوگوں کو خارج کر رہی ہے کہ امامت کا درجہ فقط اس کو ملتا ہے کہ جو کہ شروع سے امامت کے لائق ہو. اس آیت کے مطابق, یعنی جس نے, ہم بعض لوگوں کے لیے کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے وہ زمانے جاہلیت میں ہی کیا تھا, لیکن جس نے قوم کی ہدایت کر دی ہے, جس نے قوم کا ہادی بننا ہے, قوم کا رہبر بننا ہے, اس کے لیے لازم ہے کہ وہ پہلے دن سے پاک و صاف ہو. بات کی پاکیزگی کافی نہیں ہے, کیونکہ کل میں نے ولایت تکوینی کا جب معنی آپ کے سامنے کیا تھا, یہ کہا تھا اس آیت تطہیر کے حوالے سے ذیل میں کہ جو معصوم ہوتا ہے وہ پہلے دن سے ہی معصوم ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ کسی تاریخ سے آپ کو دیا جاتا ہے آج کی تاریخ سے آپ معصوم ہو گئے, آج ڈکلیئر ہیں, آپ کلیئر ہیں. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جب کوئی نبی ہے تو وہ پہلے دن سے نبی ہے, کوئی معصوم ہے تو وہ پہلے دن سے معصوم ہے. تو جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو خداوند عالم نے یہ معیار دے دیا, یہ کرائٹیریا دے دیا, یہ میلاد دے دیا کہ اب آج کے بعد سے جس کو امامت اور خلافت ملے گی ان میں یہ خصوصیات ہونی چاہیے. سماعت پڑھے محمد علیہ اب انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنی اسی گفتگو کو, کس گفتگو سے ہمارا کیا تعلق ہے, یعنی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ اس زمانے میں گزر گیا, اس سے آج کے ہمارے دور سے کیا تعلق ہے. جس طرح سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات سے ہمارا تعلق ہے, جناب نوح کے تعلقات سے ہمارا تعلق ہے, یہ تمام واقعات جو یکی بعد دیگری قرآن مجید میں نازل ہوئے, ان تمام واقعات سے نہ فقط یہ تاریخی واقعات ہیں, ہر واقعے سے ہمارا براہ راست تعلق ہے, براہ راست تعلق ہے. کیوں؟
کیونکہ ہر زمانے میں نمرود ہے، ہر زمانے میں فرعون ہے، اور ہر زمانے میں یزید ہے. فقط نام کی تبدیلی ہوئی ہے، ورنہ کردار وہی چلے آ رہے ہیں. ان کرداروں میں تمام چیزوں میں ایک کامن چیز کیا ہے کہ خدا کے سامنے خدا کی مخالفت میں کھڑا ہونا. خدا کی مخالفت میں کھڑا ہونا. یہ سارے لوگ کیا ہیں؟ یہ سب کوئی اپنی حکومت پہ غرور میں. آج بھی ہمیں ایسی مثالیں تو ملتی ہیں نا کہ اگر کوئی ایسا حکومت میں آ گیا، اس کو اتنا غرور ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو، ہم اب تو مثال کے طور پہ بھی کہنے لگے، اپنے آپ کو فرعون سمجھ رہا ہے. یعنی فرعون سمجھ رہا ہے، اس سے مراد کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کو اتنا زعم، اتنا گمان ہو گیا ہے کہ یہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، یہ ہر کام کر سکتا ہے. اس کو فرعونیت کہتے ہیں نا. اور یہی فرعونیت ہر آدمی کے اندر چھوٹے بڑے سائز میں موجود ہے. یہی فرعونیت چھوٹے بڑے سائز میں، سائزز کا فرق ہے، اختیارات کا فرق ہے، لیکن یہی فرعونیت، یہی نمرودیت ہر انسان کے اندر موجود ہے. ہر انسان اپنی، جیسے فارسی میں، اب جو لوگ فارسی جانتے ہیں، مولانا کے علاوہ بھی جو لوگ ہیں، اگر کچھ میں سے فارسی جانتا ہوں، فارسی میں محاورہ کہا جاتا ہے کہ لوٹے کا مسئول، یعنی لوٹے کی ذمہ داری اس کو مل گئی. وہ کیا محاورہ ہے؟ وہ محاورہ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جو آدمی بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا، اس کو جو پبلک ٹوائلٹس ہوتے تھے اس کے باہر وہ لوٹے بھر کے اس کا کام تھا رکھنا. وہ لوگ پیسے دیتے تھے، لوٹا اٹھا کے لے جاؤ. لوگوں کا یہ ایک، آج بھی آپ پرانے علاقوں میں ایران میں جائیں تو یہ سلسلہ آپ کو ملتا ہے. تو اب وہ آدمی جو بیچارہ لوٹا لے کے، اس کا کام ہے، اس کا پیشہ یہی کہ لوٹے بھر کے رکھے اور لوگوں سے پیسہ لے. اب اس کی کون سنے گا؟ اس کی کیا اوقات ہے معاشرے میں؟ اس کو کوئی نہیں سنتا، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. لیکن اس کو بھی اپنی اب چلانے کا موڈ ہوتا ہے کہ اپنی بات کو کہیں چلائے، کوئی اپنی اتھارٹی دکھائے، کہتا ہے یہ لوٹانے والا اور لوٹا اٹھاؤ. بھائی اس میں کیا فرق ہے؟ تو اس نے کہیں تو اپنی اتھارٹی دکھانی ہے. تو یہ ایک مثال دی جاتی ہے وہاں پہ محاورتاً، جو ایک محاورہ ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہر انسان، چاہے وہ لوٹے میں اس کا کام پانی بھرنا بھی کیوں نہ ہو، لیکن اپنی اوقات کے مطابق اس نے کچھ نہ کچھ اپنا کام دکھانا ہے. تو یہ ہر انسان کے اندر اس قسم کی چیزیں پائی جاتی ہیں کہ جس کے ذریعے وہ انسان جو ہے وہ آہستہ سا بڑھ کر اپنے اختیارات کے مطابق، ظاہر بات ہے میرا اختیار ہی نہیں ہے کہ میں لوگوں کو کوئی بہت زیادہ بڑے پیمانے پہ حکم چلا سکوں، تو میں تو چھوٹی باتیں کروں گا. ایک آدمی ایک شہر کی حد تک حکم چلاتا ہے، ایک آدمی ایک ملک کی حد تک حکم چلاتا ہے، ایک آدمی جو ہے اپنے ملک سے نکل کے دوسرے ملکوں میں بھی حکم چلاتا ہے. وہ اپنی اپنی طاقت اور قدرت کی بات ہے، اپنی اپنی طاقت اور قدرت کی. اگر بنگلہ دیش کا صدر کہے کہ میں پوری دنیا پہ حکومت کروں گا، اس کو کون لفٹ کرے گا؟ چلو بھائی سائڈ میں ہو. کوئی سیریس لے گا اس کو؟ سری لنکا کی حکومت کہے جی ہم نے تو پوری دنیا پہ اپنی بات چلانی ہے، اس کو کون پوچھے گا؟ یا مالدیپ کو ہم جا کے دیکھیں تو مالدیپ نقشے میں نظر نہیں آتا ہے مشکل سے. تو لیکن اگر کوئی ایسا ملک ہے واقعی اس کے پاس وسائل ہے، قدرت ہے، اگر دنیا کو دھمکی دیتا ہے تو دنیا سیریس بھی لیتی ہے کہ بھائی واقعی کچھ کرنا دے، پاگل ہے. ایسا نہیں ہے. وہ انسان کے اختیارات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے پاس کتنی پاور ہے، کتنے اختیارات ہیں، کتنے وسائل ہیں. اور وہی وسائل کو انسان اختیار کرتے ہوئے فرعون بنتا ہے، وہی انسان اختیار کرتے ہوئے نمرود بنتا ہے. لیکن سب میں کامن چیزیں کیا ہیں؟ سب کے اندر کامن چیزیں کیا ہیں؟ لا ینالو عہدی الظالمین، لفظ ظالم. سب کے اندر کامن چیزیں کیا ہیں؟ ظلم. ظلم کیا چیز ہے؟ ظلم جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ استعمال ہوتا ہے عدل کے مقابلے میں. ظلم کا جو لفظ ہے کس کی ضد ہے؟ عدل کی. عدل کی تعریف کیا ہے؟ وضع الشیء علی موضعہ، کہ ہر چیز کو اس کے مقام پہ رکھ دیا جائے، اسے ہم عدالت کہتے ہیں. ہر چیز کو اگر اس کے مقام پہ رکھ دیں، کس کو کہا جاتا ہے؟ عدالت. اگر اس چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دیا جائے، اس کو کہا جاتا ہے ظلم. یہی معنی ہوا نا. پھر کسی چیز کو جو اس کا مقام نہ دیا جائے، کسی چیز کو اس کی حیثیت نہ دی جائے، لوگوں کو ان کے اختیارات نہ دیے جائیں، لوگوں کو ان کے وسائل نہ دیے جائیں، لوگوں کی ضروریات پوری نہ کی جائے، لوگوں کے حق کو غصب کیا جائے، یہ تمام چیزیں جو کچھ عدل کے مقابلے پہ آئے گا وہ سب کا سب ظلم ہوگا. اور آج دنیا میں جتنے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، جتنی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، وہ فقط اس عدل اور ظلم کی وجہ سے، عدل اور ظلم کی وجہ سے. اب میں چھوٹی سی مثال دوں، آپ لوگ ویسے بہت بور ہو رہے ہیں، سر جھکیں گے آپ کو. اب آپ کے اپنے اندر کی مثالیں دوں. گھروں میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟
گھر میں 4 5 6 آدمی رہ رہے ہیں, جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ جب کسی کی طرف جھکاؤ زیادہ ہو جائے, بیوی سے زیادہ لگاؤ کا اظہار کیا, ماں ناراض ہوگی. ماں سے زیادہ اظہار محبت کیا, بیوی ناراض ہوگی. اگر ہر ایک کو اپنا مقام دے دیا جائے, لڑائی ہوگی؟ بتائیے, یہ تو گھروں کا مسئلہ ہے نا. یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کسی جگہ پہ بھی اختیارات کا تجاوز ہو جائے, محبتوں کا تجاوز ہو جائے, وسائل کا تجاوز ہو جائے, وسائل میں کم و بیشی ہو جائے, جہاں پہ بھی عدالت کا توازن بگڑتا ہے, وہاں کیا ہوتے ہیں؟ اختلافات ہوتے ہیں. آج دنیا میں ملکوں میں جنگیں کیوں ہو رہی ہیں؟ جنگیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ ایک ملک دوسرے ملک پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے. مثال کے طور پہ افغانستان بیچارہ چھوٹا سا ملک ہے, پاکستان چاہتا ہے اس کا اپنا رول چلے, دوسرے ممالک اس کے ہمسائے چاہتے ہیں ان کا حکم چلے, روس چاہتا ہے اس کی اپنی چلے وہاں پر, امریکہ چاہتا ہے اس کی چلے, تو وہ تو کھچڑی بن گیا ہے. اگر ہر ایک ملک کو آزاد چھوڑ دیا جائے, دوسرا ملک اس پہ تجاوز نہ کرے, پھر جنگیں کس بات پہ ہوں گی؟ پھر جنگوں کا کوئی معنی باقی نہیں رہے گا. مولانا صاحب میرے انڈیا کے بیٹھے ہوئے, ہم 70 سال سے دل لڑ رہے ہیں. کس چیز پر؟ کشمیر پر. کشمیر کی پہاڑیوں پر لڑ رہے ہیں نا. 70 سال سے کشمیر پر لڑ رہے ہیں, روزانہ ایک دوسرے کو مارتے رہتے ہیں, ادھر سے بھی جھوٹ بولتے ہیں ادھر سے بھی جھوٹ بولتے ہیں. یہی کام ہے نہیں ہمارا. کس بات پہ لڑ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم کشمیر کو کہتے ہیں کشمیر میں پورا ہمارا قبضہ ہے. دوسرا کیا کہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کشمیر ہمارا ہے. اگر یہ سلسلہ سارا ختم ہو جائے, ایک دوسرے پہ تجاوز گری ختم ہو جائے, آج لڑائی جنگ جدال ختم ہو جائے. اور اسی چیز کو اسلام نے عدالت اور حقوق سے نام دیا گیا ہے, جس کو ہم حق بھی کہتے ہیں, کہ جس کو آپ یہاں پہ یورپ والوں کو زیادہ آسانی سمجھایا جا سکتا ہے کہ رائٹس اسے کہتے ہیں نا. بچے کو بھی آج کل کچھ ڈانٹتے کہتے ہیں کہ میرا رائٹ ہے, یہ ان کے دماغ میں ٹھوس دیا گیا ہے. جیسے ہمارے یہاں شرک ٹھوس دیا جاتا ہے دماغ میں, یہاں پہ بچوں کے دماغ میں ان کے حقوق ٹھوس دیے گئے ہیں. جیسے پاکستان میں نا ذرا سا آپ کسی داڑھی والے کے پاس اٹھنا بیٹھنا شروع ہے, فوراً آپ کو شرک کی باتیں یاد آنی شروع ہو جاتی ہیں, ہر چیز میں شرک نظر آتا ہے. اگر ہر ایک کو اس کا حق ادا کر دیا جائے, اس کا حق مل جائے, تو پھر دنیا کے اختلافات ختم ہو جائیں گے. ہر چیز کو اس کے مقام پہ رکھ دیا جائے, اس کے اختلافات ختم ہو جائیں گے. سیاستدان کو سیاستدان کا مقام دو, عالم دین کو عالم دین کا مقام دو, مرجے کو مرجے کا مقام دو, مولانا کو مولانا کا ایک مقام دو, پیشی امام کو پیشی امام کا مقام دو. گھر میں آتے ہو تو بہن کا مقام بہن کو دو, ماں کا مقام ماں کو دو, بیوی کا مقام بیوی کو دو. جہاں پہ بھی توازن میں خرابی ہوگی وہاں مسائل پیدا ہوتے ہیں. سب بات پڑھے محمد علیہ اور یہی وہ بنیادی فرق ہے جو دین اسلام نے آ کر ہر ایک چیز کا, ہر ایک شخص کا, پڑوسیوں کا, ہمسایوں کا, غیر مسلموں کا, مسلموں کا, مومنین کا, غیر مومنین کا, ہر ایک کے حقوق بیان کر دیے. اور یہی درس کربلا ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جو کربلا میں پہنچے ہیں, نہ انہوں نے کسی کو چھیڑا, نہ کسی چیز پہ قبضہ کیا. جیسے آج جو ہے بہت جو یزیدیت کے نعرے لگانے والے ہیں, وہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اعوذ باللہ استغفر اللہ, کہ امام نے خروج کیا. خروج ایک منفی لفظ ہے, اور بعض ہمارے بھی لوگ مجلسوں میں جذبات میں ایسے لفظ استعمال کر جاتے ہیں. خروج ایک منفی لفظ ہے, بغاوت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. امام نے بغاوت نہیں کی. بغاوت کرتے تو جنگ کرتے, بغاوت کرتے تو لشکر تیار کرتے. بغاوت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بغاوت کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو ریسسٹ کر رہا ہوں, آپ کے مقابلے میں جنگ کر رہا ہوں, میں کوئی فوج تیار کر رہا ہوں, آپ کی حکومت کو چیلنج کر رہا ہوں. امام کا کون سا ایسا عمل ہے جس سے جنگ نکلتی ہو, جس سے جنگ آپ کے ذہن میں آ رہی ہے؟ جتنے کردار کربلا میں آئے ہیں اس میں سے کتنے جنگجو ہیں؟ کوئی اس پہ فوجی شکل شباہت نظر آ رہی ہے کہ اس میں کوئی لشکر ہو, کوئی فوج ہو, کوئی سپاہی ہو, کوئی موبلائزیشن کی اس میں کوئی ٹیمیں ہوں؟ اس میں کچھ بھی نہیں ہے. جو فوجی ساز و سامان ہوتا ہے, جو طریقہ کار ہوتا ہے, جو سیٹ اپ ہوتا ہے, اس کے اندر موجود نہیں ہے. اس کو خروج کہنا, یہ لفظ خروج
یہ دوسروں کا دیا ہوا لفظ ہے جو ہم لوگ بھی بعض وقت غلطی سے ہمارے لوگ استعمال کر جاتے ہیں. امام نے خروج نہیں کیا ہے. ہم امام کا کہیں بھی کوئی ایسا منفی عمل کہ جس سے کوئی منفیت ٹپکتی ہو، امام کے کسی بھی عمل سے پوری کربلا کی تحریک میں کہیں بغاوت کی بو بھی نہیں آ رہی. بغاوت کی بو بھی نہیں آ رہی. دوسرے کیا استدلال کرتے ہیں یزید کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے؟ وہ یہ استدلال کرتے ہیں، اگر آپ نے کتاب پڑھی ہوگی مولانا مودودی کی خلافت و ملوکیت، اگرچہ کہ مولانا مودودی سے ہمارا کوئی اچھے خوشگوار ماحول تو نہیں ہے ان کے ساتھ تعلقات دوستی کے، لیکن اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ واقعات کے حقیقت کو انہوں نے بیان کر دیا. وہ اگر کبھی کبھی ملے، اس کے پتہ نہیں کتنے 40 سے زیادہ ایڈیشن آ چکے ہیں، آپ لوگ پڑھیں کبھی اگر موقع لگتا ہے. یہ تمام واقعات انہوں نے اپنے منہ سے کہے، اپنے حوالوں سے. ہماری کتابوں کو تو کوئی حوالہ نہیں دیا، اپنی کتابوں سے سارے حوالے سے وہ والی باتیں لکھی ہیں. وہ کیا کہ جو یزید کی حمایت کرتے ہیں اور امام کی مخالفت میں لوگ لکھتے ہیں، آج بھی لکھ رہے ہیں، کیونکہ یزید کے چاہنے والے کم نہیں ہیں دنیا میں، اگرچہ کہ وہ نابود ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کھل کے سامنے نہیں آتے، لیکن بلاخر لکھنے والے لکھ رہے ہیں. تو ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک خلیفہ وقت کے مقابلے پہ قیام کیا، خلیفہ وقت کے مقابلے پہ قیام کیا. اگر اسی معیار کو رکھ لیا جائے کہ خلیفہ وقت کے مقابلے پہ قیام کریں تو پھر جنگ صفین کا ہم کیا جواب دیں گے؟ جنگ صفین میں جو مولا کے سامنے قیام کیا گیا اس کا کیا حساب ہے؟ وہاں کیوں چپ ہو جاتے ہو تم لوگ؟ وہاں پہ امیر کہہ کر نکل جاتے ہو تم لوگ، وہاں پہ تو کوئی جواب نہیں ہے. اس سے بھی بڑھ کر جنگ جمل کا کیا جواب دوں گے بھائی؟ جنگ جمل کا کیا جواب ہے؟ جنگ جمل میں جو مولا کے سامنے خروج کیا گیا ہے، مولا کے سامنے قیام کیا گیا ہے، اس کے بعد میں کوئی جواب نہیں ہے. یزید کو بچانے کے لیے تو اس کو مسلم خلیفہ بنا دیا گیا ہے، لیکن مولا کے خلاف جو امیر المومنین کے خلاف جو اس 4.5 سال کے عرصے میں 2 بڑے قیام ہوئے، تیسرا تو شورش تھی خوارج کی جنگ نہروان، لیکن جو 2 بڑے قیام ہوئے ہیں ان کے مقابلے پر ایک جنگ صفین اور جنگ جمل، اس کا کوئی جواب نہیں ہے. اگر آج ہم کسی کو اچھا یا برے کی کیٹیگری میں رکھتے ہیں تو اس بنیاد پہ رکھتے ہیں کہ ایک امام وقت کے مقابلے پر جو اس نے بھی قیام کیا وہ ہماری طرف سے ملعون باطل ہے. سواب پڑھے محمد آل محمد. اور یہی وہ معیار ہے جو آج تک چلا آ رہا ہے، وہی معیار آج تک بھی قائم ہے. جو بھی عدالت کے آگے خروج کرے گا وہ ہماری طرف سے منفور ہے، چاہے وہ قیام آپ کا کسی تیسرے ملک میں کیوں نہ ہو. لیکن کہیں پر بھی اگر ایسی جگہ پر جہاں پر بھی کسی مظلوم پر حملہ ہوگا، کسی مظلوم کے حق کو غصب کیا جائے گا، وہاں پر وہی ہمارا معیار واپس آ جاتا ہے کہ کسی بھی عدل کے آگے، کسی بھی ظلم کو جہاں پہ بھی ہم دیکھیں گے، ہمارا بحیثیت امام حسین کے ماننے والے، بحیثیت امیر المومنین کے چاہنے والے، ہمارا ہے کہ ہم نے ہمیشہ اس جو مظلوم ہے اس کے ساتھ جا کر کھڑا ہونا. یہی ہمارا آج کا بھی وہی درس ہے جو اس دن سے آج تک چلا آ رہا ہے. اور یہی معیار زندگی ہے ہمارا کہ ہم نے ہر چیز کو اہل بیت کے پیراہے میں دیکھنا ہے. اہل بیت کے دوست کون تھے، اہل بیت کے دشمن کون تھے، باقی لوگوں سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے. بیزاری ہے جسے ہم کہتے ہیں، ہمارے جو فروع دین میں جو ہم کہتے ہیں بیزاری ہے، اس میں کوئی فوش نہیں ہے، کوئی گالی نہیں ہے. ہمارا ان لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے. جسے ہم تبرہ کہتے ہیں، تبرہ کا معنی ہمارے غلط تصور لیا جاتا ہے. اس میں مغلظات نہیں ہے، مغلظات تو کسی بھی صورت میں کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے. بیزاری ہے، ہمارے ان لوگوں سے واسطہ کوئی نہیں ہے، ہمارا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. عدم تعلق کی بنیاد کیا ہے کہ وہ معیار اہل بیت ہے. اہل بیت سے جو دوست ہیں وہ ہمارے دوست ہیں، جو اہل بیت سے جن کے تعلقات اچھے نہیں ہیں وہ ان سے ہمارے کوئی تعلقات اچھے ہو نہیں سکتے، کیونکہ معیار
ماننے نہ ماننے کا ہمارے نزدیک کیا ہے؟ اہل بیت علیہ السلام. جو ان کے مقابلے پہ آئے وہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے، جو ان کے ساتھ دینے میں آئے وہ ہمارے دوست ہو سکتے ہیں. چاہے کسی نے ایک دن کے لیے بھی اہل بیت کا ساتھ دیا وہ ہمارے نزدیک محبوب ہے. کسی نے ایک دن کے لیے بھی. اور بالخصوص آج کے دن جن کے مصائب پڑھے جاتے ہیں، آج 4 محرم کو، ان کی پوری زندگی اہل بیت کے ساتھ نہیں گزری. کبھی یہ جنگ صفین میں مولا کے ساتھ نظر نہیں آئے، کبھی اور مواقع پہ اہل بیت کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر نہیں آئے. اور نہ فقط یہ کہ ایک بے طرف آدمی ہوتے، ایک تھرڈ پارٹی بن کے رہتے، بلکہ کربلا میں گھیر کر لانے والے شخص یہی ہیں. اگر روز عاشور سے پہلے جناب حر ابن یزید ریاحی کو اگر دیکھا، کردار دیکھا جائے تو کسی بھی صورت وہ اہل بیت سے موافقت میں نظر نہیں آتا. کہ جب جناب حر کا لشکر، جو ان کے سپاہیوں نے امام حسین علیہ السلام کو کوفے جانے سے روکا اور ان کو کربلا کی طرف لے کر آئے، تو اس سے بڑا اور کیا گناہ ہو سکتا ہے؟ ان کو ایک جگہ پر پہنچانا کا کام کس نے کیا ہے؟ جناب حر نے. دریا سے ان کے خیموں کو ہٹا کر دور لگانے کا کام کس نے کیا ہے؟ حر نے. ابن زیاد کی فوج کو ایک ایک کر کے اطلاع دینے کا کام کس نے کیا ہے؟ حر نے. ابن زیاد کو خبر دینے کا کام کس نے کیا ہے کہ میں نے امام حسین علیہ السلام ان کے خانوادے کو یہاں پہ میں نے گھیر لیا ہے؟ یہ کام کس نے کیا ہے؟ حر نے. خولی کس کے خط پر آیا ہے؟ حر کے خط. شمر کس کے خط پر آیا ہے؟ حر کے خط پہ. سب کو اطلاع دینے کا سورس کون ہے؟ جناب حر. یعنی پوری یزیدی فوج جو کہ سید الشہداء کے مقابلے پر آگے کھڑی ہوئی ہے، ان سب کو جمع کرنے کا مین کردار کس کا ہے؟ جناب حر کا. اور نہ فقط اس حد تک، کیونکہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے بچپن سے اس چیز کو سن رکھا تھا واقعات کربلا میں کہ ایک موقع آئے گا کہ جب تمہارے قافلے کو روک دیا جائے گا، تمہیں کوفے جانے سے منع کریں گے، تو سمجھ لینا تمہاری کربلا کا آغاز ہو گیا ہے. اور جب محفلوں میں یہ خبر پہنچی کہ کوئی حر نامی شخص نے مولا کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی ہے، وہ آگے جانے سے منع کر رہا ہے، تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کے رونے کی آواز بلند ہوئی. جناب زینب کے حوالے سے حر کے 2 واقعات. ایک وقت ہے کہ حر نے زینب کو رلایا، اتنا بڑا گناہ، رسول کی نواسی کو رلایا، فاطمہ کی بیٹی کو رلایا. زینب کو فقط یہ پتا چلا کہ کسی نے آ کے روکا ہے، کیونکہ ان کو پتا چل گیا کہ اب کربلا ہم پہنچ گئے، ہماری منزل آ گئی ہے. اس پر انہوں نے اونچی آواز میں رونا شروع کیا، اور کسی دوسروں کو خبر نہیں ہوئی کہ ماجرا کیا ہے. لوگ سمجھ بھی نہیں پائے تھے اب تک کہ ہو کیا رہا ہے. اور پھر ایک دوسرا وقت ایسا آیا کہ جب یہ سارے قیام لگے ہوئے تھے، سارے قیام ایک ایک کر کے فوجوں کی، ٹاپوں کی، گھوڑوں کی آوازیں آتی تھیں، شور بجتا تھا، تو جناب زینب کہتی تھی جاؤ ذرا دیکھو کون آیا، شاید میرے بھائی کا کوئی ساتھ دینے والا آ گیا ہو. لیکن ہمیشہ آگے خبر دی جاتی تھی کہ میدان کربلا میں خولی آ گیا ہے. کبھی کسی نے خبر دی کہ شمر آ گیا ہے، کبھی کسی نے کسی اور کی خبر دی. ایک ایک کر کے سب آتے رہے، لیکن حسین کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں آ رہا تھا. لیکن روز عاشور ایک ایسا بھی وقت آیا
کہ جب لوگوں میں یہ خبر اڑی کہ کچھ لوگ ہیں جو یزیدی لشکر سے ادھر آ رہے ہیں گھوڑوں کی ٹاپ، جب گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی تو زینب نے کہا کہ دیکھو کہیں میرے بھائی کو کوئی نقصان پہنچانے تو نہیں آ رہا. کسی نے آگے بڑھ کے کہا کہ ہر آیا ہے، اور کس انداز میں آیا ہے کہ ہر نے اپنے ہاتھوں کو اپنے بروان سے باندھا ہوا ہے. اس وقت تک جناب زینب سلام اللہ علیہ کو تھوڑی تسلی ہوئی کہ چلو کوئی میرے بھائی کی بھی مدد کرنے آ گیا. یہ وہ موقع تھا، یہ وہ موقع تھا کہ میری بھائی کی مدد کرنے آ گیا. یہ ہر جو کہ روزے عاشور تک یزیدی فوج کا ساتھی تھا، حتیٰ صبح عاشور تک بھی یزیدی فوج کا ساتھی تھا، اس نے اپنے جا کے خیمے میں اپنے دوستوں سے کہا کہ میں حسین کی طرف جانا چاہتا ہوں، مجھ سے یہ چیز برداشت نہیں ہو رہی، مجھے یہ بہت برا لگ رہا ہے، مجھ سے یہ حق تلفی برداشت نہیں ہو رہی. تو سمجھانے والوں نے سمجھایا ہر تو یہاں سے بھی مارا جائے گا، وہاں پہ بھی قبول نہ کیا جائے گا. تو ہر نے ایک جواب دیا کہ تو نہیں جانتا کہ یہ حسین علی کا بیٹا ہے، یہ اسوہ حسنہ کا نواسا ہے، یہ اس خالق کائنات کے پیارے نبی کا نواسا ہے. یہ سارے دروازے دنیا کے مجھ پہ بند ہو سکتے ہیں لیکن حسین کا دروازہ مجھ پر بند نہیں ہوگا. اس کو کتنا یقین تھا سیدہ کے لال پر، اتنا یقین کے ساتھ ہر نے اپنے بیٹے کو لیا، اپنے غلام کو لیا اور امام کی طرف چلنا شروع کیا. جیسے ہی جب آگے میدان میں دیکھا کہ ہر آ رہے ہیں، ادھر سے حبیب ابن مظاہر نے اپنے سپاہیوں کو جمع کیا. حبیب ابن مظاہر نے اپنے سپاہیوں سے کہا جاؤ بنی ہاشم کے جوانوں کو گھیرے میں لے لو، کوئی جوان بنی ہاشم کے کسی کو نقصان نہ ہو جائے. ادھر سے جب عباس نے دیکھا کہ ہر آ رہے ہیں، اب ان جناب بنی ہاشم کے جوانوں سے کہا جاؤ میرے آقا حسین کو اپنے گھیرے میں لے لو، کہیں میرے آقا حسین کو نقصان نہ ہو جائے. جب ان کو آتے ہوئے دیکھا، امام تک یہ خبر پہنچی، ابھی ہر پہنچے نہیں تھے کہ اپنے گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں، اپنے غلام کو کہا میرے ہاتھوں کو باندھ دو، میں اتنا گناہگار ہوں، اپنے ہاتھوں کو باندھ کے اپنے آقا کے پاس جانا چاہتا ہوں. اسی انداز میں جب پڑے امام نے یہ منظر دیکھا، کہا عباس ٹھہر جاؤ، ابھی اس غربت میں ہم نے ہر کا استقبال کرنا ہے، ہر کا استقبال کرنا ہے. ابھی مولا ہر کے پاس پہنچے ہی تھے کہ ہر نے مولا کو اتنی اجازت نہ دی کہ میرے مولا گھوڑے سے نیچے آتے، ان کی سمو گھوڑے کی سمو سے لپٹ کے مولا سے معافی مانگی. میرے مولا نے ہر کو اٹھایا، کہا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے ہر تو میرا بھائی ہے، دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. امام نے جب یہ الفاظ کہے، ہر سے یہ کہا، ہر کو اپنے سینے سے لگایا، اپنے سینے سے لگایا. لیکن میرے مولا نے کہا اے ہر آج تیرا امام تجھ سے بڑا شرمندہ ہے. ہر پریشان ہو گیا، میرے مولا شرمندہ تو میں ہوں. کہا میں بہت شرمندہ ہوں، جس دن تو نے ہمیں راستے میں روکا تھا ہمارے پاس اتنا پانی تھا، اتنی چیزیں تھی کہ ہم نے تیرے چوروں کو بھی پانی پلایا، تیرے سپاہیوں کو کھانا کھلایا، لیکن آج تیرا امام تیری خدمت کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، تیری کوئی خاطر نہیں کر سکتے، تیری خدمت نہیں کر سکتے. آغاز جنگ ہوا، ہر نے کہا مولا مجھے اجازت دیں، مجھے اجازت دیں کہ میں اور میرا بیٹا آپ کی طرف سے جہاد کر سکیں، لیکن اس میں میں پہلے اپنے بیٹے کو بھیجنا چاہتا ہوں. امام نے کہا ہر جانا ہے تو اپنے بیٹے کو بھیجو. ہر نے اپنے بیٹے کو بھیجا، بیٹا جنگ کرتا رہا، ہر دیکھتا رہا. جب ہر کا بیٹا گھوڑے سے نیچے گرا، آواز لگائی یا بتاؤ میرے بابا ہر میری مدد کو آئے، میری مدد کو آئے. امام نے ہر کا ہاتھ پکڑ لیا، امام نے ہر کا ہاتھ پکڑ لیا. اے ہر تو مت جا، تیرے بیٹے کو میں لینے جاؤں گا، کیونکہ بوڑھے باپ اپنے جوان بیٹوں کی لاشیں نہیں
ہماری اس قلیل سی عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار پہ حق محمد آل محمد جو مومنین دنیا میں جو بھی حوائج رکھتے ہیں پروردگار ان تمام لوگوں کی جائز حوائج کو قبول فرما. پروردگارہ جو لوگ بے اولاد ہیں ان سب کو اولاد نرینہ عطا فرما. پروردگارہ جو لوگ با اولاد ہیں پروردگارہ ان کی اولاد کو امام زمانہ کے اصحاب میں سے شامل فرما. ان کی اولاد کو ان کے لیے باعث مسترد قرار دے. پروردگارہ جو لوگ بیمار ہیں ان سب کو بیمار کربلا کے صدقے میں شفا عاجل عطا فرما. پروردگارہ جو لوگ مخروض ہیں ان سب کے قرضوں کو عطا فرما. پروردگارہ جو لوگ اسیر ہیں ان سب کو اسیران کربلا کے صدقے میں رہائی عطا فرما. پروردگارہ ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے انصار ان کے آبان ان کے غلاموں میں سے قرار دے. پروردگارہ تمام مومنین میں آپس میں اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ تمام مسلمانوں میں آپس میں اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ دنیا میں جہاں بھی اشرار ہیں جو اسلام کے ساتھ شرارت کر رہے ہیں ظلم کر رہے ہیں اور ظلم کو ترویج دے رہے ہیں پروردگارہ اگر وہ لوگ قابل ہدایت نہیں ان سب کو نیست و نابود فرما. پروردگارہ دنیا میں جہاں جس کونے میں بھی جس خطے میں بھی جو حق کے سپاہی ہیں جو امام زمانہ کا نام لے کر اس دین کا دفاع کر رہے ہیں کسی بھی انداز میں کسی بھی لباس میں کسی بھی طریقے سے اپنے قلم کے ذریعے اپنے بیان کے ذریعے اپنے جہاد کے ذریعے پروردگارہ ان تمام لوگوں کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگارہ جو لوگ بھی دنیا میں جس کونے میں بھی اس مجلس اعزا کا انعقاد کر رہے ہیں چاہے کسی گاؤں میں کسی چھوٹی جگہ پہ بڑی جگہ پہ پروردگارہ جو لوگ بھی شرکت کر کے حصے دار بن رہے ہیں یا کسی بھی انداز سے جو اس مجلس کا حصہ ہے پروردگارہ ان تمام لوگوں کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگارہ پوری دنیا میں ہمارے جاننے والے بہت کم ہیں. ہمارے چاہنے والے اہل بیت کے دشمنان سے ہی دنیا بھری ہوئی ہے. پروردگارہ اہل بیت کے جانے والوں کی ان سے محبت کرنے والوں کی ان کا ذکر کرنے والوں کی جان مال عزت آبرو کو اپنی حفظ و امان میں رکھ. بے نبی والے صلی اللہ محمد